بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر بھی اور حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے والد بزرگ بھی ہیں۔ صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور صاحب و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی طاقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا طاقتور بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا نام اسم گرامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو حسن اور ابو تراب ہے۔ آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا شجر نسب کچھ یوں ہے: علی ابن ابو طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ آپ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے تھے، جبکہ قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی شل مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو ساتھ لے لیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پرورش پائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جسم کے فروا تھے، یعنی آپ کا جسم بھرا ہوا تھا، آپ کا قد میانہ تھا۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے بال چاند گنتی کے ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اس کا ذکر سورۃ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی با مشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری توڑی کی ہے، ہماری داڑھی گلی ہے، اور خراب زمین تمہاری توڑی ہے کہ تمہاری داڑھی کم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جناب علی علیہ السلام کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن مجید سارے علوم کا خزانہ ہے مگر لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین کرام، جنگ خیبر میں جب گمسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی علیہ السلام کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ علیہ السلام نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال بنا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو اٹھا نہ سکے۔ محترم ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا فاتح خیبر جناب علی علیہ السلام کی اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والوں کا ہی ایک حصہ ہے، جس کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت و بہادری شور آفاق ہے۔ عرب و عجب میں آپ کی قوت بازو کے سیکے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے روب اور دبدبہ سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ناظرین، جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اس لیے آپ علیہ السلام اس میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محترم ناظرین، جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبدہ سعد
ساتھ کو کاٹ کر جہنم پہنچایا۔ تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جس کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ کفار کا بڑا بہادر آدمی تھا، وہ حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جمتا ہوا آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام پر حملہ کر دیا، مگر شیر خدا حضرت علی علیہ السلام نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کی گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو بھی جہنم پہنچا دیا۔ ناظرین، جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے گھیرے میں آ گئے، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے کہ ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ بھاگ گئے، مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندوں میں سے تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بھید سے بڑھتے گئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، تو کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا، تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ تو اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال کرب حاصل ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے کرب ہے۔ سرکار مدینہ تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی علیہ السلام شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے لشکر میں تنہا گھس جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلے کرنا، آپ علیہ السلام کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے مثال عشق اور سچی محبت کا پتہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی علیہ السلام انتہائی طاقتور، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شجاعت اور بہادری سے نوازا تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناظر ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح اچھی اسلامک سٹوریز، اسلامک واقعات، اسلامک ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب
سبسکرائب کرے اور ہماری ویڈیو کو، ہر آنے والی نئی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔